حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، بی بی کا نام تھا جناب حنانہ۔ حضرت حنانہ نے منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو بچہ میرے حجاب میں ہے، جب یہی بچہ میری آغوش میں آئے گا تو میں اس بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں۔ اتنی خوبصورت آپ سماعت کے مالک تشریف فرمائے۔ اب ابھی میں 2-4-5 منٹ ہوئے کہ میں نے آپ سے گفتگو شروع کی ہے، ابھی آپ کی توجہ میری طرف ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو، لیکن یہ لائیو کیمرے چل رہے ہیں۔ جہاں میرے مذہب پر اعتراض کرنے والا سنے گا، اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا سر، وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر نے اپنے مذہب کی وکالت ٹھیک کی ہے۔ اگر منت ماننا بدعت ہوتا تو اللہ پوری کیوں کرتا؟ واہ 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 واہ، مل گئے وہ لوگ جنہیں میں اپنے گھر تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا۔ اب تو بچے بھی بولنے شروع ہو گئے، ماشاءاللہ، بڑی خیر ہو گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدر مولا سلامت رکھے بزرگوں کو، جوانوں کو۔ بابا جی تشریف فرمائے، سید بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، خبدار بیٹھے ہیں، ماتمدار بیٹھے ہیں، اہل سنت شیعہ سارے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ بسم اللہ۔ چھولی میں آ گئی بیٹی حضرت مریم کے اسم گرامی جو ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے عابدہ، دوسرا معنی ہے کنیز۔ سوال ہے میرا، عابدہ تو اللہ کی ہے، کنیز کس کی ہے؟ بولنا بھی چاہیے، ہاتھ اٹھانے بھی چاہیے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جو نہیں اٹھا سکتے، میں آپ کو بھی دعا دے رہا ہوں۔ سوچنے والی بات ہے نا یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ باتیں یاد کروائی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں، آپ جہاں بھی پڑھیں گے کسی سے پوچھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، عیسیٰ میں نے تجھے پرندے خلق کرنے کا ڈھنگ دیا، میں نے تجھے رسالت دی، میں نے تجھے نبوت دی، صاحب کتاب بنایا، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، بطول زادہ، نطفے سے پاک۔ اتنی فضائل تجھے کیوں دیے؟ مالک حکم، اللہ کہتے اس لیے دیے کہ تو میرے محبوب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرے بادشاہ امام زمان سے خیرات لے رہے ہیں، یہ وہ ماتمی ہیں، سارا آپ کو واہ واہ ہے، سارے امام زمانہ کرے گا، دعا کر رہے ہیں بادشاہ کے بارگاہ میں۔ آپ کے کیا کہنے، ان تمام عزاداروں کے کیا کہنے، ان ماتمیوں کے بچوں کے، جوانوں کے کیا کہنے تھے؟ اب حضرت حنانہ سوچ میں پڑ گئے، بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بیٹی کو کیسے تنہا چھوڑوں؟ بس سوچا، فہاتفا بہاتف، ہاتف غیبی سے آواز آئی، حنانہ تو اپنی منت پوری کر، مریم جانے میں اللہ جانے۔ اسے اب 8 محرم ہوگی، میں آپ کو تکلیف ہی نہیں دینا چاہتا، آپ سماعت ہی بڑھ کمال فرماتے ہیں۔ ایک دن کی بیٹی کو جناب حنانہ نے اٹھایا اور بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ بیت المقدس کسی مسجد کا نام نہیں، قبلہ اول ہے، کعبے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہ بیت المقدس ہے۔ اس کے اندر جا رہے ہیں ایک دن کی بیٹی کو لے کر، جبکہ میری ماں کو حکم ہے فقہ جعفریہ میں کہ بچے کو جنم دینے کے بعد پورے 10 دن جو گلی کی مسجد ہے اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے یہاں پر بولنا چاہیے تھا، میں ہوتا تو یہاں بولتا۔ یہ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر جناب حنانہ مسجد میں نہیں، بیت المقدس میں جا رہی ہے۔ سارے خوش ہیں، سب چہروں پہ مسکراہٹ ہے، ہر چہرے پہ بہار ہے، کسی پر مجھے اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ مفسرین قرآن گواہی دے رہا ہے، یعنی ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر اگر حنانہ بیت المقدس میں چلی جائے تو سارے خوش ہو، علی کی اماں کعبے میں آ جائے تو پھر کس
مل گئے. آپ سلامت رہیں یار, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. آپ کے ہاتھوں کی ٹیک مجھے مل گئی ہے. زکریا کے گھر سے مریم نے کھانا نہیں کھایا. مل گئے آپ مجھے. آپ نے تو واجب کر دیا میرے اوپر علی شہنشاہ کے سامنے گواہی دینا. قسم سے قبر حسین کی قسم واجب ہو گیا ہے. یہ وہ واجب ہے جو قبر تک میرے ساتھ واجب ہو گیا. بیٹا ہاتھ اٹھاتے شرماتے نہیں ہیں. یہ بچے اچھے نہیں ہوتے. مرد میدان اور علی کے لیے بولا کر, میرے لیے قبر میں بولے گا. میں کیوں آپ سے کہتا ہوں بولو بولو, داد کا چکر نہیں ہے. یہ عبادت ہی اتنی بڑی ہے. ساری رات بندہ یوں بیٹھا رہے نا, وہ کچھ نہیں لکھتا. ایک دفعہ کہہ دے یا علی, وہ کہتا ہے ختم قرآن لکھو اس کے نام امان. آپ کیا حیدری سارا آپ کے کیا کہنے بھائی حیدری. آخر تک الحمدللہ ہاتھ بلند ہو گئے. سب کو سلام کر رہا ہوں سرکار. آپ کے لیے بھی دعاؤں میں ہر وقت, گاڑی میں ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں, کیونکہ مولا کا فرمان ہے تم میرے مومن کے لیے دعا کیا کرو. تمہاری دعا جانے میں مولا جانوں. ایک دن بھی کھانا نہیں کھائی. حضرت مریم نے جناب زکریا کے گھر سے, پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. کھانے آسمان سے اللہ بھیجتا ہے. یعنی جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو بی بی محراب میں تشریف فرما ہوتی ہے اور آسمان کی طرف اوپر دیکھتی ہیں. ایسے فرشتے آ جاتے ہیں, دسترخوان بچھاتے ہیں, آسمان کے کھانے لگائے جاتے ہیں. جتنی طلب ہوتی ہے بی بی تناول فرماتی ہیں. بچے ہوئے کھانے جناب زکریا دیکھ کے پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے. زیادہ نہیں لگ رہا مجھے. فرماتی من عند اللہ ہے, میرے اللہ نے بھیجے ہیں. آسمان سے. اب میں یہاں پر جملہ کہوں گا اور آپ یقیناً پرواز کریں گے یہی. یہ نہیں کہ آپ کو اڑ جائیں گے یا اٹھ جائیں گے, بس مسکرائی پڑے تو یہی پرواز ہے. 8 محرم کو آپ کو کیا تکلیف دینی ہے. زیارتیں ہیں, آپ ماتمدار ہیں, پھر ہر مجالس میں جانا ہے, شبیہات میں ہے, پرصداری میں ہے. آپ کو میری طرف سے واہ واہ ہے. یعنی جب مریم کو کھانے کی طلب ہو تو فرشتے لے آتے ہیں
اور کبھی اگر فرشتوں کو ضرورت پڑے سر سلام، آپ میرے بھائی ہیں، یہ میرے سارے محسن تشریف فرمائے فرمانا، وہ حسین کی ماں سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں. میں جھولی اٹھا کے دعا دے رہا ہوں، بادشاہ آپ کو کبھی محتاج نہ فرمائے. آسمان سے کھانے کا آنا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کی پوری امت کے لیے بھی آیا ہے. حضرت موسیٰ کی امت میں کوئی سارے معصوم تھوڑے تھے، وہ جناب موسیٰ ہی معصوم تھے، باقی تو ہم جیسے ہی ہوں گے گناہگار. تو گناہگاروں کے لیے بھی آسمان سے کھانا آیا، موسیٰ کی امت کے لیے جنت سے کھانے کا آنا یہ اور بات ہے. مریم علیہ السلام کے لیے آسمان سے کھانے، کبھی بھی زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا، آسمان سے کھانے کھاتے ہیں. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملنا تو مشکل ہے، لیکن بنتی میری اتنی ہے کہ میری 10 دن کی 1 منٹ کی بنتی ہے کہ 10 دن کی قیمت مجھے چاہیے. یعنی مریم کی کفالت کی زکریا نے ہے، کھانے آسمان سے اللہ نے بھیجے ہیں. مولا آپ کو بھائی دے گا انشاءاللہ. آپ آ جو گئے ہیں تو پھر بھائی مل گیا. معصوم بچہ کہہ رہے تو اس کی دعا کون ٹال سکتا ہے؟ تو یہ تو بہت بڑا شرف ہے. مریم کی کفالت زکریا نے کی ہے، کھانے اللہ نے بھیجے ہیں. میں کہتا ہوں میں کسی کو لکھ دوں وہ پڑھے، میں سنوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آج میرا دل مچل رہا ہے، سنتا میں بڑا اچھا ہوں. مریم کی کفالت زکریا نے کی ہے، کفیل زکریا رہے ہیں، کھانے اللہ نے بھیجے ہیں. ذرا مکے میں نگاہ کر، آپ کے اور میرے سردار مصطفیٰ کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی ابو طالب. آپ کو بابا ہے یار، یہ ہاتھ تو نہیں ہے، حیدری کرنے والا جی، وہ حیدر حیدر کہنے ہاتھ بلا حیدری. جی سر، جی سر، جی سر. حضرت ابو طالب گھر آتے تھے نا تو تھوڑی تھوڑی چیزیں بی بی نے سنبھال کے رکھی ہوتی تھی. جناب بنت اسد نے، ابھی سرکار مصطفیٰ کا باظاہر بچپنا تھا. بات فاطمہ یہ کس کے لیے؟ میں میرے سید و سردار کے لیے. سب سے پہلے سید و سردار آل محمد سرکار مصطفیٰ کو جناب ابو طالب نے کہا ہے اور جناب بنت اسد نے کہا. پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی ابو طالب ہے. ابو طالب کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں سرکار. بیٹا آپ اگر ادھر ہوتے تو آپ ادھر نہ ہوتے، میں توڑ گیا ہوں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی علم کی قسم کہ میرا اللہ مریم کے لیے کھانے بھیجے، ہمارے سردار کے لیے بھیجتا. ہم صلواتیں پڑھتے، نعتیں پڑھتے، نعرے لگاتے، فخر کرتے، خوش ہوتے کہ ہمارے سرکار کے لیے اللہ نے آسمان سے کھانے بھیجے ہیں. اسے ابو طالب کے گھر کا کھلاتا رہا میرا بادشاہ. اللہ کہتا ہے اگر تو حسین کا ذاکر نہ ہوتا میں تیری شکل بگاڑ دیتا، میں بھیجتا اپنے محمد کے لیے کھانے. اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہو، سلام ہے اس ہاتھ کو جو ہاتھ علی کے بابا کو سلام کر رہا ہے، جس کی چھت پہ علم ہے. بھائی آپ کے کیا کہنے، آپ کا آنا بڑی بات ہے، یہ تو نیاز ہے مولا کی. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے جوان. حیدری ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب نہیں یار، عظمت ابو طالب اور ہے. کل ایمان کا باپ ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی.
یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ ابو طالب کے گھر کا کھانا کھاتا ہے۔ آخر کار سوچنا پڑے گا کہ مریم کے لیے کھانے بھیجے جا سکتے ہیں، حضور کے لیے ابو طالب کے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتی تھی حضرت مریم جناب زکریا کے گھر سے کھانا کیوں نہیں کھانے دیا اللہ نے؟ زکریا عام بندہ تو نہیں، نبی ہیں، حجت ہیں، پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، جو ان کو مانے وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی حجت ہے نا، اس زمانے میں جنہوں نے جناب زکریا کو مانا وہی لوگ پاک ہوئے، وہی لوگ طاہر ہوئے۔ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھانے دیتا اللہ۔ اب جو بزرگوں نے بات کی ہے یا آپ اور میں ہی اڑیں گے؟ ہاں، علی کا فرمان ہے، میرا ماننے والا بزرگ ہو سکتا ہے، بوڑھا نہیں۔ بڑھاپا ذلت ہے، بزرگی شان ہے۔ سفید بالوں کا نام بزرگی نہیں، عقل کا نام بزرگی ہے۔ سوچنا پڑے گا نا، سفید بال تو سب کے ہوتے ہیں آغا صاحب۔ کیوں نہیں کھاتی جناب مریم کو اللہ نے نہیں کھانے دیے زکریا کے گھر سے کھانا؟ تحقیق کرتے 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 ایک دن مجھے کتاب دی، میں کہ واہ، مولا نے بدل کر دی شاہ نجف نے، میرے پردے والے شہنشاہ نے بھی، چونکہ اللہ نے اللہ نے زکریا کو منع کیا تھا، کفیل تو رہے گا زکریا، کھانا تیرے گھر سے مریم نہیں کھائے گی۔ مالک وجہ، اللہ کہتے ہیں جو کھانا پکاتی ہے نا تیری زوجہ وہ پاک ہے، لیکن مریم کے برابر کی پاک نہیں۔ جو پہنچ گئے ہیں ان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جو نہیں پہنچے میں ان کے ساتھ ہم سفر کھڑا ہوں۔ پتہ نہیں کس طہارت کی مالک ہے علی کی اماں، کھانا علی کی ماں پکاتی ہے، کھاتا مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، رزق لے جاؤ، شفا لے جاؤ، زندگی لے جاؤ، گھر جو آج بہلول کی فوج آگے 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 بڑا بڑا سگیلا لکالندر آیا جالی مدد۔ جناب بنت اسد کا تعارف نہیں ہوا، سوری، قصور تو ہمارا ہے، آپ کا تھوڑا ہے۔ دیکھیں ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ لفظ نہیں، کائنات بند ہے۔ بی بی کی طہارت کے لیے، عصمت کے لیے، شان کے لیے، شوقت کے لیے، کتنے جلال کی مالک تھی، کتنے کمال اور صفات تھے بی بی کے پاک ذات کے اندر، کہ جس طرح سرکار مصطفیٰ نے جناب ابو طالب نے جناب مصطفیٰ کا خطبہ نکاح پڑھا ہے، مصطفیٰ شہنشاہ کا۔ ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اپنا بھی خود پڑھا ہے۔ ہاں، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا خطبہ نکاح بھی خود پڑھا ہے۔ کیوں؟ سوچنا پڑے گا۔ ہاتھ باندھ رہا ہوں، میں اس کو اشارے میں بات کر سکتا ہوں، چونکہ اس وقت پورے مکے میں دوسرا مرد ایسا، سننا دوسرا مرد ایسا تھا ہی نہیں جو علی کی ماں کے حجرے میں جا کے مولا اور عزت سے نوازے آپ کو، مولا ان ہاتھوں کو محتاج نہ فرمائے۔ بنت اسد کا وہ مقام ہے۔ سار مہربانی، سار بابا جی سنگت ہے آپ نے۔ یہی معرفت ہے جو بانٹی جا رہی آل محمد کی طرف سے آپ کی طرف، یہی خیرات ہے۔ وہ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، مولا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے، فرمایا دیتا ہے۔ تو اس کا منہ اتر گیا، فرمایا تو کیوں گھبرا گیا؟ کہتے مولا آپ کے دشمنوں کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے سونے چاندی کا، ہم آپ کے حبدار ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں،
लुकमे गिन गिन के खाते हैं। तो बादशाह क्या फिर हम क्या कह सकते हैं, छलांग लौट के खड़े हो गए। तो मतलब तू सोने चांदी हीरे जवाहरात कोठी बंगले मकान कुरिस कहता है। तो मौला और क्या फरमाया, अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे बंगले नहीं अली देता है, अली देता है। अल्लाह ने हमें अली अता किया हुआ है, हमसे बड़ा राठ ही कोई नहीं। हाँ इधर ही आए खाना खाता है सर। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो समझा वक्त लग जाता है, हो सकता है ना है। ये अल्लाह और हजरत इमरान जो कि हजरत अबू, और मैं ये मिन्नत करूंगा अपनी बहनों की भी और आपकी भी कि अपने बच्चों को जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम याद करवाया करो। नाम इमरान है, अबू नाम तालिब, इसलिए कहा जाता है अबी तालिब, तालिब के बाबा। इमरान जब फिर उसे पूछना पड़ेगा सूरत आले इमरान क्या है। क्योंकि तारीख में 3 इमरान है। तारीख में 3 इमरान है। जनाब मरियम के वालिद इमरान, जनाब मूसा के वालिद भी इमरान, अली शहनशाह के बाबा भी इमरान। अब आल ढूंढनी है कि किसकी चल रही है। हाँ इमरान भाई, दाद हो गया मुझे बाबा। इमरान ये बात खत्म हो गई। मरियम के वालिद का नाम इमरान, इमरान की बेटी मरियम, मरियम का एक बेटा ईसा। हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। ईमान की दौलत खर्च, हजरत अबू तालिब की हिमायत है। एक वाकया आ गया, सुनाओ, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। चूंकि बीबी मलिका तो रब सलामुल्लाह अलैहा बहुत दौलतमंद खातून, बीबी की सिर्फ सुनिए कंप्यूटर हिसाब नहीं लगा सकता। ना इतनी दौलत कमाई जा सकती है, ना संभाली जा सकती है। बीबी की दौलत में मशीयत का हाथ है कि अल्लाह ने अपने महबूब से खदीजा की दौलत देकर कहता है ना, ववाजदा का आइलन फअगना, हबीब हमने तुझे खदीजा की दौलत से गनी किया है। महबूब को एहसान नहीं। हाँ ये तो पक्की बात है ना। सरकार फरमाते हैं यार मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ, जो पहुंचेगा यही पहुंचेगा ना, मैं खुद को दाद दे चुका। जी फरमाया मलिकतुल अरब का नाम सुना सरकार, मखदूमा ताहिरा, बीबी को जहलियत के जमाने में भी ताहिरा कहते थे। जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा को सादिक और अमीन मानते थे, बीबी को ताहिरा मानते थे। और जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्तफ़ा का जाकर रिश्ता की बात की, तो बीबी का जो चचाजाद भाई था उन्होंने कहा था कि सरकार आप तशरीफ लाए, हो गया, लेकिन इसका जवाब मैं मैदान अरफात में दूंगा। क्योंकि रिश्ते घरों में होते हैं, मैदानों में थोड़े होते हैं। ठीक है, पूरे मक्के को बुलाया था, मसनदें लगी, अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, बीबी का जो चचाजाद भाई था वो उठा, मैदान में रिश्ते की बात हो रही है। उसने कहा सरकार आप जिस हस्ती के लिए रिश्ता मांगने आए हैं, मैं मैदान में बात करना चाहता हूं, कोई है
जो मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठा सके। बहुत बड़ी बात है, आंखें बंद के बात बड़ी नहीं है, अखा खोल के बहुत बड़ी बात है। सरकार अबू तालिब ने कहा मलिकतुल अरब, जी सरकार। फरमाया मैं चाहता हूं कि तुम्हें उसके बिजनेस में शेयर करें, आप हिस्सेदार बन जाए, शरकतदार बन जाए। वाह वाह। रेडी वाले से कह दे कि बिल क्लिंटन के साथ या किसी के साथ, या जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ तेरी शेयर कर देते हैं तो वो तो खुश हो जाएगा। सरकार क्या मिलेगा हमें? फिर मैं एक ऊंट ले आओ, वापसी पे 2 ले जाओ। अभी भी अपने घर में है, 2 ऊंट ले आओ, वापसी पे 4 ले जाओ। जब काफिला वापस आएगा 4 ले आओ, 8 ले जाओ। एक ने कहा जी अगर बकरी हो तो फिर मैं चलेगी, हाँ मुर्गी तक चलेगी। वाह वाह। अगले दिन काफिला तैयार है, मैं होता तो यहीं दाद देता। अगले दिन 2-4 दिन के बाद काफिला तैयार हुआ, बकरी वाला, ऊंट वाला, ये वाला, गरीब अमीर सबके हिस्से हैं। वो जो बकरी वाला भी था ना, उसने भी तलवार उठाई है, खबरदार हमारा माल जा रहा है। क्या पॉलिसी है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। माल वापस आया, काफिला बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। हजरत मलिकतुल अरब ने वो सोने चांदी का ढेर नहीं खुद लेके आई, हजरत अबू तालिब खिदमत में पेश हुआ, लगा हुआ है, जनाब तशरीफ फरमाए। ये क्या हुआ बेटा? लेकिन सरकार आपकी मदद से इतना मुनाफा हुआ है तो मैं आपकी खिदमत में हदिया लेके आई हूँ। फरमाया हम हाशमी एहसान बेचते नहीं हैं। हाय हाय हाय, जो थक गया है चलो मैं भी आपके करीब आ गया हूँ। बात ही खत्म हो गई, घड़ी मेरी रुक नहीं रही। बीबी ने कहा मैंने हदिया पेश करना है। फरमाया हमने लेना ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने ऐसे जाना ही नहीं। फरमाते चलें आप ये सोना चांदी ले जाएं, मेरा एक काम कर दें। मेरा एक भतीजा है, उसका नाम है मोहम्मद, वो मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा है। अब्दुल्ला हम भाइयों में सबसे ज्यादा खूबसूरत था। मोहम्मद हजूर का, अब्दुल्ला जो है वो हजूर का भी बाप है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी तरबियत मैंने की है। एक दफा अपने काफिले के साथ उसे भेज दे ताकि उनको ये बस ऐसे हजरत अबू तालिब की मर्जी है ना, मालिक है आप, मैं उड़ जाऊंगा आप उड़े या ना उड़े, मैं उड़ जाऊंगा, अल्लाह की कसम। बात इतनी है। सुबह हजरत मुस्तफ़ा को जनाब अबू तालिब ने सजाया संवारा, अल्लाह के संवरे हुए को लेके चल पड़े। रास्ते में बताते जा रहे हैं बेटा आपने जाना है, मैं भी आपके साथ हूँ। वो बहुत कमाल तबीयत की मालिक हैं, खदीजतुल कुबरा का तारुफ कराते जा रहे हैं। सरकार मुस्कुराते जा रहे हैं और साथ चलते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, साथ चलते जा रहे हैं, मुस्कुराते। ये बच्चा बैठेगा तो मैं जुमला कहूँगा, मुस्कुराते जा रहे हैं। तशरीफ ले जाओ बेटा, तशरीफ ले जाओ, आपको मजबूरी है कोई तो, बार बार आना अच्छा नहीं लगता। शरारतें करते हुए मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन मजलिस में नहीं। बस ये बताते जा रहे हैं कि वो बड़े हैं तो ये है तो वो है तो ये बड़े है तो मैं आपके साथ हूँ। बेटा आपने बिल्कुल परेशान नहीं। सरकार मुस्कुराते जा रहे हैं। अलम मेरा कहता है मैं सिर पे रखूँ, आपसे दाद मैं ले नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता ना, डर दे रहा हूँ। समझ सकता हूँ, समझा नहीं सकता। जैसे मेन दरवाजे पर पहुंचे ना हजरत खदीजा के महल के, मुझे हुसैन के सजदे की कसम, बीबी जूती नहीं संभली, अभी दरवाजा बजाया भी नहीं, चलवाए मोहम्मद खदीजा के हुजरे में चला गया। हाय 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 हाय। जब वो काफिला वापस आया तो बीबी ने अपने गुलाम मैसरा को साथ भेजा था। जब वापस आया तो मैसरा से पूछा कोई कमी मोहम्मद में देखी हो वो बताओ। उन्होंने कहा बीबी जहां से गुजरते हैं दरख्त झुक जाते हैं। मैं कमी पूछ रही हूँ बीबी, बादल सर पे साया करता है। मैं कमी पूछ रही हूँ बीबी, पहाड़ झुक जाते हैं। मैं कमी पूछ रही हूँ बीबी, मुनाफा इतना हुआ उनके जाने से। मैं कमी पूछ रही हूँ बीबी, पत्थर उठ उठ के सलाम करते हैं। मैं कमी पूछ रही हूँ बीबी, जानवर झुक जाते हैं।
شان مصطفیٰ کا پتہ زمانے کو کیا پتہ ہے. اب یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ بھی اس کا لطف لیں گے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ اور سرکار مصطفیٰ کا عقد ہو گیا اور بی بی گھر تشریف لے آئیں تو ہاں بی بی گھر تشریف لے آئیں. دعا کرنا مجھے سننا جی 1 منٹ. بی بی گھر تشریف لے, جیسے ہم گھر میں چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں بیٹیاں گھر بیٹھی ہوتی ہیں تو چلتے چلتے ایسے کوئی پاؤں ایسا ہو جائے تو پھر وہ ہماری وہیں سے آواز دیتی ہیں حسبی اللہ نادے علی حسب, یہ کہو مولا مولا کرو, کچھ نہ کچھ وہ کہہ دیتی ہیں. اس جملے کا پنجابی میں ترجمہ ہے, اردو میں اچھا صحیح نہیں. جیسے کبھی سرکار مصطفیٰ محبوب خدا گھر میں چل رہے ہوتے اور پاؤں یوں ہو جاتا تو مخدومہ وہیں سے فرماتی اے اللہ دے رسول تیرے دشمناں دا ککھ نہ رہو. کتنا خوبصورت سے آپ نے سماعت فرمایا ہے. اور بھائی دیکھو میں جملہ کہوں گا آپ کی داد کی, مجھے اب دعائیں چاہیے. مجھے مصطفیٰ سے محبت بے دل کرتا ہے, اس نے اپنی محبت اور محبوب خدیجہ کو دیا ہے جو کہ اللہ کو پتا تھا. ہے بس 2 بندے مجھے چاہیے کہ جتنی پاک محبت محمد سے میں کرتا ہوں خدیجہ اتنی ہی پاک کرے. جی 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 زمانے کو کیا خبر. اچھا پھر کہہ دیتے کہتے ایک باری پھر پنجابی چکو. بی بی فرما دی اے اللہ دے رسول تواڈے دشمناں دا ککھ ہی نہ تے رہیا ہی ککھ نہیں. ایسی بد دعا دے کے گئے محمد دا دشمن دا کچھ بچیا ہی نہیں. وہ علی کی اماں بسم اللہ, یہ مصطفیٰ کی سرکار کے ساتھ ہم عصر, یہ سیدۃ النساء العالمین کی پاک اماں پوری دولت خرچ کر دی اللہ کے دین پر. 3 سال شیخ ابی طالب میں پتے کھاتی رہی. میں اس ہے پر بیٹے قربان کروں. سرکار مصطفیٰ نے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پوچھا خدیجہ اتنا خرچ کیا ہے کچھ تو مانگ. سرکار کیا مانگو, اللہ نے مجھے اس دولت ہے ہی کیا, آپ جیسا سرتاج عطا کیا ہے, بطول جیسی بیٹی عطا کی ہے, علی جیسا داماد عطا کیا ہے, آپ نے فرمایا حسنین جیسے میرے نواسے, اور مجھے کیا چاہیے. پورا یہ دین مقروض ہے حسین کی نانی کا. خدیجہ نے اسے دولت سے بچایا ہے, شبیر نے اسے خون دے کے بچایا. اللہ اکبر. خون ہمیشہ اپنے دیا کرتے ہیں. یہ جو 30-35 منٹ پڑھا ہے تاکہ آپ کی تھکاوٹ اتر جائے, باقی راتیں تو رونے کی ہیں, دن تو اور ایک بچ گیا ہے نا. پرسوں تو باغ بطول پہ لوٹی پڑ جائے گی. پرسوں اس ٹائم اکیلی زینب ہوگی, جنہیں ہے تھوڑی کی تھی ہے شاید تھکے ہوں گے. بے ردا علی کی بیٹی کھڑی ہوگی, آپ زنجیر چلا کے پرسے پڑھ کے ماتم کر کے تھک کے سو جائیں گے. سناٹا ہوگا تمہارے جادے میں, بچہ بھی نظر نہیں آئے گا تمہیں گلی میں. ایسی رات ہے پرسوں والی شام. اللہ اکبر. صرف علی کی بیٹی تنہا ہوگی, حسین اور اکبر بھی سو جائیں گے. یہی رات ہیں 2 ہے کر لینی چاہیے, تھک نہیں جاتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس بدن میں طاقت عباس عطا فرماتا ہے, اور یہ طاقت دی ہوئی ہے, ورنہ بندے میں اتنا حوصلہ ہی نہیں, اتنا جاگ لے, اتنا سفر کر لے, اتنا چل لے. یہ صرف مخدومہ کی طاقت ہے جو اللہ نے سیدہ کے صدقے میں عطا کی ہے. آج اس کے غربت کے 2 جملے کہنے ہیں, جس کی ماں نے دھوپ میں زندگی گزاری. واہ واہ واہ. میں تو روزانہ کہتا ہوں میں اپنے بیٹے قربان کر دوں اس ہے پر, پھر بھی اس ہے کا حق ادا نہیں کر پائے گا جعفر. یہ ہے بہت ڈھیر ساری قیمتی ہے. یہ جو آپ کا آنسو ٹپکتا ہے نا, اسی آنسو کے لیے سیدہ کا رومال آپ کے رخسار سے مس ہوتا ہے. حسین کی اماں یہ آپ کے آنسو جمع کرتی رہتی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ
کہ یہ آنسو لینے کے لیے بطول چل کے آتی ہے. جو چل کے آئی ہے اسے خالی نہ بھیجا کر. آنسو نہیں آتا کبھی ہے کر دینے چاہیے. اور آپ تو منظور نظر عزادار بیٹھے ہیں. کوئی مجلس ایسی یہاں نہیں جو منظوری نہ ہوئی ہو. کسی مجلس میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. آپ کا بے تحاشا ہے کرنا علی کی بیٹی کی خاص خیرات ہے. کربلا کے پہلے پہاڑ کا جو شہید ہے نا وہ علی اکبر ہے. ہائے 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 ہائے. گرمیوں کا پہلا پہاڑ ٹھنڈا ہوتا ہے بھی 18 سال کا جوان. میں نے علی اکبر نہیں پڑھنا ہے, جملہ کہنا ہے. علی اکبر علیہ السلام پہلے پہاڑ کے شہید ہیں. 10 اور 11 کے درمیان کے شہید ہیں. اور جو پہلے زمانے کے بزرگ ہوتے تھے وہ پہلے پہاڑ میں سفر کرتے تھے گرمیوں میں, یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اکبر نے 18 سال والے نے 2 دفعہ اپنے بابا سے پانی مانگا ہے. ہائے ہائے 2 دفعہ. علامہ محمد باقر مجلسی کہتے ہیں 2 دفعہ پانی مانگا ہے. یا مجھے مار دینا یا آخر تک ہے کرنا ورنہ نہ کرنا. آج احسان والی ہے نہیں چاہیے, آج خیرات والی چاہیے. 18 سال والے نے 2 دفعہ مانگا ہے. اصغر نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا. ان ہاتھوں پر میں صدقے ہو جاؤں جو ہاتھ رباب کے بیٹے کا پرسہ پڑھنے لگے. بھائی جان یہ خیرات ساری آپ کو اور رضاداروں کی ہے, میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ساری خیرات ہی آپ کی ہے. تھک گئے ہو تو میں بس کر دوں, یہیں جھولا آ جائے گا. اگر تھوڑی سی طاقت جمع ہو تو پھر جملے کہوں, ورنہ جملے ضائع نہ ہو جانا. اور خصوصاً آج ماؤں بہنوں کے حصے کے جملے ہیں. آج جھولیاں بھر کے جاؤ گے آپ. یہ وہ باب الحوائج آپ کے مرشد حسین فرماتے ہیں جب تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہمارے اصغر سے مانگا کر, کیونکہ یہ ہم سب میں چھوٹا ہے. یہ تمہاری دعا قبول کرانے کے لیے اللہ سے لاٹ کرتا رہتا ہے. جب تک پوری نہ ہو یہ تب تک اللہ سے کہتا رہتا ہے. آپ ہے کریں گے, تھوڑا سے ناراض نہ ہونا, کیونکہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان پر حق زیادہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ پہلی صف میں ہیں تو آپ نے ہے کرنی ہے, وہ آخر تک ہے نکلے گی. اصغر نے اپنی پاک اماں سے بھی پانی نہیں مانگا, ہے بھی 6 مہینے کا, ہے بھی آخری پہاڑ کا شہید. حسین سے پہلے جو شہید ہے وہ جناب علی اصغر ہے. اور میں منت کروں گا ان بیٹیوں کی, اصغر کو ضرور ہے کیا کرو میری بیٹیاں. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد شہید ہے جسے سید ذاتیاں جی بھر کے نہیں روئیں, رج کے نہیں رو سکیاں علی دیاں دھیاں. او میرا بچے ہو, میرا بیٹا ہو, کتنے آنسو برس پڑے اس کے. ہاتھ سر تے مار لو ایک باری, سارے مار لو تاکہ آپ کو غم کی کیفیت میں شامل ہو جاؤ. جب تک کیفیت میں نہیں آؤگے ہے نہیں نکلے گی. جیسے بیوی سے بیٹے مانگتے ہو کبھی اسے ہے بھی مانگا کرو. اس ہے کہ مالک علی کی تھکی ہوئی بیٹی ہے. یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, ناراض نہ ہونا. شہادت نہیں پڑھنی علی اصغر کی, سنی نہیں جانی. 3 جملے کہنے ہیں اور جملے نہیں خنجر ہیں. حضرت علی اصغر نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا. یہ جناب, میں ایک جملہ اردو چ نہیں آکھنا, ناراض نہ ہونا. جناب رباب دا جڑا پیکا شہر ہے نا وہ حلب ہے. یہ انہوں پتہ لگنا ہے پیکے کیڑے پیارے ہوندے نے. جدو بی بی نو پتہ لگا ہے نا حلب شہر ہے جو قافلہ پیا گزردا ہے, حلب شہر ہے جو بڑی اتھے ہے کرنی ہے, بڑی مشکل اوکھی. بی بی نے رسی تنگ چو گردن پھیری ہے. شاہی خاندان دی بیٹی ہے, شاہی خاندان دی جڑے عرش دے وزن انہاں دی نو ہے, بہو ہے. بڑی اوکھی گردن پھیر کے ایک لفظ چھری اگر ہے نکل جائے, پتر دی سانگ والے پاسے ویکھ کے آندی ہن منگ پانی. واہ 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 واہ. پہلے معامل سے جناب زینب دی آواز آئی, رباب دھیاں نو پیکیاں تے ناز تے ہوندے نے نا, اور رباب میرے پیکے کربلا وچ مک. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ سر تے چلا جائے تے بہت بڑی خیرات ہوتی ہے, آنکھیں بغیر ٹر جائے تے خاص خیرات ہوتی ہے. جناب حوصلہ 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 حوصلہ. پاک حسین کدی نہ رواوے تو کسی غم میں. اصغر نے ماں تو بھی پانی نہیں منگیا. چلو اپنی زبان چ پڑھ لیندے ہیں, مقصد تے رومن نہ لینا بھائی جان. یہ کیوں والی جگہ ہے, جنازیاں تے علم نہیں منائے جاندے, اتنے تے صرف پرسے ہی پڑھے جاندے نے. سر نہ ماریا کرو یار, فضائل چ بھی سر تے مصائب چ سر ہے کر دیتا کرو. میں ماتم کرا ہو سکتا ہے تسی بڑے لوگ ہو. وہ اصغر نے منگیے پانی تے کدوں جدو حضرت حسین نے ہتھاں تے چایا.
فرماندے نے اصغر منگ پانی، میرا پتر جب تک تو پانی نہ منگے حق و باطل فرق پیدا نہیں ہونا، جڑا ہون ہے نہ کرے، اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہوئے، باقی جڑے ساڈا مہمان ہے۔ جدو حسین فرمایا نا منگ پانی، بابا دے ہتھاں تے تڑپیا، کروٹ بدلی شہزادے، رباب دا پتر ویکھ کے آندے تیرا حکم ہے، میں انہاں اکبر دے قاتلاں تو منگدا پانی۔ ایک واری ہاتھ سر تے رکھ لاؤ جڑے جوان بیٹھے ہو، اے جملہ نہیں، مینوں معافی دیا جے، مومن دا دل بڑا نازک ہوندا ہے، تواڈے دل دی نرمی تو پیا ڈردا، جتنے سید بیٹھے ہو ضرور اچھی ہے کریا جے، ماتمیو جڑے جوان ہو آکھو تے پتر تواڈے پیراں تے ہاتھ لاواں، ایک واری اچھی ہے کری۔ حسین آندے منگ پانی، آندے بابا منگنا، لیکن ایک میری شرط ہے۔ حسین آندے تیری کیڑی شرط ہے؟ بابا نو ویکھ کے آندے اگر میرے منگن تو بعد اے حرامی پانی دے دین کہ منت ہی پہلے خود پیویں۔ بابا تو سارا دن دیا لاشا چاہ، اللہ مان، حوصلہ 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 حوصلہ۔ ڈھیر ساری غربت علی اصغر علیہ السلام دی 6 مہینے دے لال، واہ 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 واہ، چولہا بالکل تیار ہوئے گا۔ وہ جڑے دروازے تے میرے سردار کھلوتے ہو، تواڈے تو گزر کے آنا ہے، تواڈے تو زیادہ واجب ہے کرنا چاہو گا، تسی پہلے استقبال کرنا ہے، باقی جس طرح دل کرے۔ اسی تے پھر ماتم کرنا ہی کرنا ہے، اسی تے پھر خیرات ملنی پلنی علی دی دی تو جھولی چاہ کے بی بی دے کے کھلوتا، بی بی کچھ نہیں پیا منگدا، خیرات پہ منگدا۔ اصغر دی غربت تے ہے کرن دی سانو توفیق دے، اتنی ہے کریے جو اج فرشتے زمین تے آ جا، پتہ لگا یادہ نہیں کربلا بن گئی ہے۔ انج بھی ہویا، میں جملہ پیانا جڑا ہے کر سکتے کرے، میں ماتم کرنا ہے، تسی نازک لوگ ہوئے شاید نہ کرو۔ حسین نے اکبر دی پرچی کڈی ہے، پرچی لگدی نہیں ویکھی، ہائے 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 ہائے۔ حسین نے عباس دے بازو چائے ہیں، بازو قلم ہوندے نہیں ویکھے۔ حسین نے قاسم دے ٹکڑے چنے ہیں، ٹکڑے ہوندے تے نہیں ویکھے نا۔ ہن اٹھ کے مینوں مارو یا ایک باری اچھی ہے کرو، واحد شہید رباب دا پتر جیدہ تیر حسین آندیاں ہی ویکھے، جیدہ تیر حسین لگ دیا ہی ویکھے۔ بابا دے ہتھا تے تڑپ کے آدھے بابا ناراض نہ ہوئی، میری گردن وڈی، واہ واہ حوصلہ۔ ایک بار آج تسی بھی سر تے ہاتھ مارو بھائی جان، سر تے، آج سینے تے نہیں، آج سر تے۔ وہ زینب کے علی اصغر دے صدقے مولا تو ان کے ہائے ہائے ہائے، میں کسے بچے، حوصلہ، میں کسے بچے نو چایا ہوئے، سلامت رہو، داڑھی تر ہو گئی، خیرات مل گئی تو انہوں مرشد جڑے سید بیٹھے ہو تے کوئی چیز حملہ ہو جائے، اس جملے تے ہائے کسے نہیں کی تھی۔ میں اگے جا کے علی اصغر دا جے جھولا برآمد کرانا میں توڑا نہ لواں گا، کیوں نہ میں نے مہر لوا کہہ دیتی سی۔ میں اج بھی اتھے آکھیا کہ میں رسول نگر بھی آکھیا میں توڑا نہ لیا ہے کہ کل میں انہوں تو مہر لوائیے۔ انج بچے نو چاہیا ہوئے تے کوئی چیز دا حملہ ہو جائے تے میں انج کر لانگا نا، ایسا ہی ہو گیا نا جی۔ جدو 3 نوکا تیر اس کتے حرمل دی کمان چو نکلے ہے، حسین نے اصغر نو انج نہیں کیتا، انج کیتا ہے، ہائے ہائے او حسین، ہائے او میرا بادشاہ شبیر، ہائے او کربلا دا غریب، ہائے او کربلا دا نواب۔ اللہ مان اللہ مان، میں ڈر لگ گیا بھائی جان، میں ڈر لگ گیا نا بچے تو۔ اور میرے بہن آج نہ شرمایا جے، آج میرا پتر رباب دا ہائے 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 ہائے۔ جڑے ہاتھ فارغ نے ایک باری تے ہاتھ مارو چا سر تے، آج مار لاؤ۔ علی اصغر دے نوکر بیٹھے ہو، ناراض نہ ہویا جے، جڑے نہیں مار سکتے اور بار بار تنگ نہیں کرنا ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم، یہ او خوش نصیب عالم ہے جس 25 اشرے پنجی دے حکم نال حسین دی مزار تے پڑے، تربت حسین تے
حسین دی کچی قبر تے وہ فرمیندن من خواب حضرت حسین دی زیارت ہوئی اکبر دے بابے دے قدم چومے مولا میں موت دے دی مکی میں پڑھا ہم نے مولا میں کتاب میں پڑھے ہے آج تھوڑی زیارت ہو گئی ہے تو صحیح علم عطا فرمایا ہے مولا تسی اکبر دی پرچی تے بھی ہے نہیں کی تھی قاسم دے ٹکڑے تے بھی نہیں عباس دے بازوان تے بھی نہیں مولا میں پوچھنا چاہنا کہ تھے تواڈی بھی ہے نکلی ہے فرماندن تو سید ہے میری نسل چوئے میں تینوں دسنا تو میری آزادارانوں دسی میرے والوں ہو سکتا ہے کوئی غریب دی غربت تے ہے کرے فرماندن کربلا دو مقام تے میری ہے نکلی ہے ایک باری ہے نکلی ہے جدو میں نو سکینہ میدان اچ ملنا نہیں ہے پہلی باری ہے نکلی ہے جدو اصغر نو تیر لگے مار دیو گے تو سی میں نو تواڈی ہے میں نو مار دے گی اے میرا اللہ محمد مادی پیر چم کے آدھے بھجن دعا کرے جے میں مر جاؤں گا محمد مادی پیر چم کے آدھے مولا اکبر دی پرچی تے نہیں نکلی اصغر دی تیر تے کیوں شبیر ماتم کر کے آدھے کتے حرمل اس وقت میرے پتر نو تیر مارے جدو میں اصغر دا منہ پیا چم دا فرنے دن میرے لب اصغر دے رخسار تے ہن تڑپ کے میرا پتر آدھے بابا اللہ ماہان اللہ ماہان اللہ ماہان حوصلہ 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 چونکہ جدو حضرت علی اسرارہ کہنا او بے حیاؤ انا اتشانن میں پیاسا یار حوصلہ میں پیاسا 9 لکھ فوج دے متھے زمین تے جا لگن عمر ابن سعد اے جملہ نہیں اللہ دی قسم قیامت ہے اللہ توڑے پترانو سلامت رکھے جھولیاں آباد رہن خدا کرے کسی دا نقصان نہ ہوئے اے میں جھولی چاہ کے شبیر دا ذاکرہ تے کالی جھولی چاہ کے بی بی دے کے کھلوتا کدی کسی دے پتر نو کچھ نہ ہوئے کدی کسی دے دھی نو تکلیف نہ ہوئے تسی آزادار ہو توڑے دھیاں میری غیرت نے توڑے بچے واسطے میں ہر وقت دعا کردہ گل اچ کپڑا پا کے گل پیا کردہ میں حرمل کتے دے کول عمر ابن سعد کیا ہے میں توڑے پیران تے ہاتھ لا رہا ہے اندھا کتا جتی جنگ پہ ہر دے ہیں ایک بچے دی حفظہ نہ اور ایک 9 لکھ فوج نے ہتھیار سوٹ دیتے تو بڑا تیر انداز ہے چلا تیر یہ جتنا بڑا کمینہ بغیرت ہا حرمل اٹھ کے آندھا ہے او حرام زادہ میرے کول انسانہ تے چلان آلے تیر مک گئے اور میرے کول او تیر بچ گئے جڑے جنگے چ گھوڑیاں نو مارے جاتے آندھے جے ہائے میرا اللہ جیڑا تیر ہی چلا جیڑا تیر ہی چلا بس کر دیو ڈھیر ساری گرمی ہے بھائی جان بس کر دیو انہاں دے چہرے دے رنگ بدل گئے دیکھو ایک باری اٹھ کے منظر ویکھو انج بھی لگدا ہے نا جویں جنازہ آ رہا ہوئے منہ تھلے نہ کیتا کر اصغر دی غربت تے انہوں جھولا نہ سمجھ انہوں جنازہ سمجھ دا باپ دے پتر دا دنیا تے آوے تے گھر ہوندہ ہے دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی ہے رباب دائے او غریب بیٹھا ہے جدہ نہ گھر ہے نہ قبر ہائے 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 اجے دنیا تے آیا جھڑ دیتا پوری کربلا ویکھ کے آئے اصغر دی قبر تے نہیں ملنی آج ازائی ماحول میں دساں تے میں مر جان اللہ کرے کہ اصغر دفن کے تھے 11 محرم نو بے کفن ویر نو چھڑ کے آلیہ سین چلے گئے شام کوفہ دی طرف 13 محرم نو ایک عیسائیاں دا قافلہ حوصلہ کربلا دے قریب تو گزرے ایک خوشبو دا تاجرہ انہوں جنگل کربلا چ خوشبو آئی ہے یہ اپنے نوکران نو آندے لگتا ہے کوئی جنت دا تاجر زمین تے آیا ہے اوے دنال خوشبو دی گل کریے جیسے جنگل کربلا چ داخل ہوئے انہاں اپنے سر دیا پگا زمین تے سکے چونکہ منظر یہ عجیب ہے کتے کسے لاش دا ٹکڑا کتے کسے لاش دا ٹکڑا نوکران نو آندہ ہے کوئی نبی یا ولی ہے چلو 2-4 بندے ادھر بھی ماتم کاری لہن گے آو اس اللہ راسی دی قبر بنائیے انہاں قبر بناون دا ارادہ کیتا ہے ادھر بنو اسد دے قبیلے دے لوگ باہر ہیں اسدیاں دا سردار ویکھ کے آندے تسی کون ہو یہ آندے اسی عیسائی ہیں اندے پھر تسی نہیں دی قبر بنا سکتے کیوں مک گئی ملتان میرے حصے دی مجلس نہیں پڑھن دیتا انہاں کو محرم بھی نہیں سی اج تہائی 9 دی رات اسدی آدھے نے عام بندہ نہیں ساڑھے نبی محمد دا پتر ہے
عیسائی حیران ہو کے آندے اے محمد دا پتر ہے، انہوں ماریا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، جڑے پہنچ گئے ہو بی بی رباب دے صدقے تو انہوں مولا کسے دا محتاج نہ کرے. اے آدھے انہوں مسلمانہ مارے آدھے پھر شرم نہیں آدھی؟ قبر بھی تسی بناؤ گے؟ قریب آ جو دونوں قبیلیاں دی جنگ ہوں دی، ایک غبار پھٹے ہے، پھٹے غبار ہے جو زنجیران دی آواز آئی ہے. تیرے سجاد مولا فرمائے جنگ نہ کرنا، میں دے خون دا وارث کوفہ تو کربلا معجزے نہ لایا. عیسائیوں نے سجاد بلا کے فرمائے پہلے کلمہ پڑھو. عیسائی سجاد جتی تے سر رکھ کے پڑھتے ہیں تیرا حکم جو ہویا، لیکن بابے دی غربت دا واسطے سانو دس تینوں لٹن والا کوئی عیسائی ہا؟ سجاد آدھے کچھ ہو جائے ہے، کوئی اور ماحول بن گیا دے. انج پہ لگتا ہے جی میں جنازے دا اعلان پہ ہوں دے. 2 منٹ نہ تھکنا، قیامت دا منظر ہے. 70 عیسائیوں نے سجاد مولا نے کلمہ پڑھایا. فرمیندے انہوں تسی تے اسدی رل کے تھے میرے بابے دی قبر بناؤ. ہاتھ چھوڑنے پینے نے، سر تے رکھنے پینے نے، نہیں تے معافی منگنی پڑی علی دی دھی تو. 70 او تے باقی اسدی قبر حسین چھوڑ کے تواڈے بیمار امام دے سامنے آ کے کھلوتے ہیں. سجاد مولا تشریف فرمائیں مجلس سے، خدا دی قسم میں تشریف فرمانے نہ ہون تو میں قسم ہی نہ چاہواں. سجاد مولا دے سامنے ماتم کیتا نے. باقر دا بابا آدھو میرے بابا دی کیڑی غربت تے ماتم کر دے ہو؟ آدھن تیرے بابا دی غربت تے ماتم نہیں کر دے، تو انہوں امام سمجھ کے مسئلہ پوچھنا ہے. کیڑا مسئلہ؟ آدھن تیرے بابا دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پی ہے، سانو 10 او دفنانا ہے کہ جدا کرنا ہے. طرف کے سجاد آدھا ہے گوشت نہیں ہے، میرے اصغر دی لاش ہے. اور جدو شام غریبانو گھوڑے دوڑے ہن، میرا بابا کدی اس پہلو ہے ہاتھ ہوئے تے سر دے ماتم دا پرسا، سر دا ماتا ہائے اصغر. بس کر دے جھولا آ گیا جے، اگے نہ سنو، اگے تو اڑے واسطہ کم نے. ماتا میں حسین، ماتا میں حسین، بس کر، بس بس بس. مولا دا میں تسی نوکر، میں تو اڑا نوکر ہاں. بچے ذرا پیچھے ہٹنا، میرا پتر تو اڑا کم نہیں، بیٹا پیچھے ہٹ جاؤ. تسی ماتم کرو میرے شہنشاہ دے، تسی فوج ہو. نہ سنو، پھر تسی کیڈا جی میں تسی جھولا لائے کے آئے ہو. حسین ایڈا اصغر سوکھا لائے کے نہیں آیا. تو شام غریبانو نہیں، تسی ان حکم دے دیتا ہے. گھوڑے بھجن لگن لاشاں تے. عمر ابن سعد آندے اصغر دی لاش کے تھے. انہاں کے حسین قبر بڑھائیے، آدھے جاؤ اصغر دی لاش لپو. پہلے سن لو، پہلے سن لو، احسان کرو. اے ہاتھ نال بھی لبینا اصغر نے لب جانا سی نا، لیکن 40 حرام زادے گھوڑیاں تے سوار ہو کے انہاں کربلا دی دھرتی اچ نیزے مارنے شروع کی تھے. ایک نیزے دے نال رباب دا پھل ظاہر ہویا ہے. شمر آدھے میرے کو لائے اصغر دا نیزہ. بس کر دیو، اس تو اگے میں نے روکنا نہیں. اگلی گل میرے واسطے نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا. میں نے ڈر پہ لگتا ہے کوئی ماتمی بے ہوش نہ ہو جائے یا مینو تسی نہ مار دیو. ایک نیزے نال اصغر ظاہر ہویا ہے. شمر آدھے میرے کو لائے اصغر دا نیزہ. اتنا حرام زادہ ظالم آئی، اس بلا تشبیح ایک ہاتھ نال نیزہ پکڑے میرے بادشاہ اصغر دا. بعد اتھے گل مک جانی ہے. اس دوسرا اپنا نجس ہاتھ بلا تشبیح اصغر دیا ظلفیں چپایا. اے لاش نو بلا تشبیح انج چاہ کے اتھے آیا جتھے ماں رباب بیٹھی ہے. اس رباب دے سامنے اصغر دی گردن جدا کرنی شروع کی تھی.
رباب تڑپ کے آدیے عباس اور میرا تیجی واری کر دل پیا ہو گئی جیڑا ہاتھ سے ماتا